سید علی گیلانی کے اجداد مشرق وسطی سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے تھے۔ وہ شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں ڈورو گاؤں کے ایک آسودہ حال گھرانے میں 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور چلے گئے، جہاں وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے خیالات اور علامہ اقبال کی شاعری سے بے حد متاثر ہو کر لوٹے۔ سید علی گیلانی نے علامہ اقبال کی فارسی شاعری کے ترجمے پر مشتمل 3 کتابوں اور خرد نوشت سوانح عمری سمیت تقریباً 1 درجن کتابیں بھی تصنیف کی۔ کشمیر واپسی پر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ شعر و سخن سے شغف اور حسن خطابت کی وجہ سے بہت جلد جماعت اسلامی کے اہم رہنما کے طور پر مشہور ہو گئے۔ انہوں نے 1977، 1972 اور 1987 میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا۔ مقامی اسمبلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی وکالت کرتے رہے۔ 1987 میں گیلانی نے مسئلہ کشمیر کے حل کی حامی کئی پاکستان نواز تنظیموں کے اتحاد مسلم متحدہ محاذ کی حمایت میں الیکشن لڑ کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو تاریخی چیلنج پیش کیا۔ تاہم انتخابات میں بدترین دھاندلیوں اور کانگریس کی حمایت سے فاروق عبداللہ اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور سید علی گیلانی سمیت محاذ کے بھی امیدواروں نے الیکشن جیت لیا۔ چند سال بعد جب کشمیر میں مسلح جدوجہد شروع ہوئی اور محاذ کے ایک رکن اسمبلی عبدالرزاق بچرو پراسرار حالت میں مارے گئے تو گیلانی سمیت 4 ارکان اسمبلی کی رکنیت سے انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ ان کے ساتھ قدرے روشن خیال پیپلز کانفرنس کے رہنما عبدالغنی لون نے بھی استعفیٰ دے دیا اور دونوں نے تحریک آزادی کی حمایت کا اعلان کر دیا، لیکن صرف 2 سال کے اندر اندر کشمیر میں گورنر راج نافذ ہوا اور فاروق عبداللہ لندن میں مقیم ہو گئے۔ گیلانی نے مسلح تحریک کی کھل کر حمایت کی اور اسے کشمیریوں کی طرف سے تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک رد عمل قرار دیا۔ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ قرار دے کے مسئلہ کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا قرار دیا۔ اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 2016 میں مقبول حریت پسند رہنما کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد برپا ہونے والی عوامی تحریک نے تینوں رہنماؤں کو مشترکہ مزاحمتی فورم نامی بینر تلے اکٹھا کر لیا اور عوام کی غالب اکثریت نے اس اتحاد پہ اطمینان کا اظہار بھی کیا، کیونکہ فورم کی اپیلوں پہ ہڑتالیں ہوتی تھی اور مظاہرے بھی ہوتے تھے۔ اس فورم کی قیادت میں ہی ہند مخالف تحریک 2019 کے موسم گرما تک چلتی رہی، لیکن نریندر مودی کے دوبارہ برسر اقتدار آتے ہی جماعت اسلامی اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور سینکڑوں رہنماؤں سمیت یاسین ملک کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ گیلانی پہلے ہی کئی برسوں سے گھر میں نظر بند تھے۔ پھر 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے نتائج کشمیری آج بھی قدغنوں، گرفتاریوں اور خوف و ہراس کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ سید علی گیلانی کے موقف کو اس قدر مقبولیت کیوں ملی؟ اس کے جواب میں تجزیہ نگار اعجاز ایوب کہتے ہیں، کشمیریوں نے شیخ محمد عبداللہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اسے خوب پیار دیا، لیکن 22 سال تک رائے شماری کی تحریک چلانے اور اتنی ہی مدت جیل میں گزارنے کے بعد 1971 میں جب انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ سمجھوتا کر کے کشمیر کا اقتدار سنبھالا تو کشمیریوں کی توقعات کا بھی قتل ہو گیا۔ گیلانی نے مواقع دستیاب ہونے کے باوجود کبھی بھی پوری زندگی بھارت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ سید علی گیلانی کو مقبوضہ کشمیر میں اسلام پسند اور ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی حلقے کا ایک ترجمان اور قائد سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے اس موقف میں کبھی کوئی لچک پیدا نہیں کی، تاہم وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کشمیریوں کے مسئلے کو اس کے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق اور اس کے تاریخی پس منظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پہ عمل درآمد کر کے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے 2020 میں پاکستان کے سیولین ایوارڈ نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ سید علی گیلانی نے اپنے زندگی کے آخری 12 سال بدترین علالت کی حالت میں سفاک دشمن کی
آسیری میں گزار دیے۔ انہوں نے آخری چند ماہ سخت علالت میں گزارے۔ ایسے وقت میں جب انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت تھی، بھارت سرکار نے انہیں جبراً نظر بند کیے رکھا۔ اسی لیے مرحوم سید علی گیلانی صاحب کی وفات کو بھی قتل قرار دیا جاتا ہے اور اس کا ذمہ دار بھارتی سرکار کو گردانا جاتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کر انہوں نے طبی سہولیات سے انہیں دور رکھا۔ سید علی گیلانی کے جنازے میں شرکت کے لیے کشمیر میں دفعہ 144 نافذ اس وجہ سے کی گئی کہ کوئی کشمیری ان کے جنازے میں نہ آ سکے۔ چنانچہ سید علی گیلانی کو خاندان کے چند افراد نے ایک مختصر سے نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا۔ سید علی گیلانی گو کہ بظاہر دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا نظریہ اور فکر آج بھی کشمیر میں زندہ و تابندہ ہے۔